بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو شعبان کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب بارات جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا ہے، روزی مانگنے والوں کو رزق دیتا ہے اور مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب بارات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمانی دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات بلائیوں والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے، لہٰذا اس نازک رات کو ہمیں گناہوں اور غفلت میں گزارنے کے بجائے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کا دل زندہ رہے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ شب برات کی فضیلت و اہمیت جاننے کے بعد اس رات میں عبادت کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ عبادت اکیلے بھی کی جا سکتی ہے اور سب کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر بھی، مگر بسا اوقات اکیلے عبادت کرنے میں سستی ہو جاتی ہے، جبکہ سب کے ساتھ مل کر عبادت کرنے میں انسان کا دل لگا رہتا ہے اور وہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، سال ہر سال سے شب برات کے موقع پر دعوت اسلامی کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں کثیر عاشقان رسول شریک ہو کر رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے ہیں اور اس رات کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت اپنے شہر میں ہونے والے شب برات کے اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں، جبکہ کراچی کے عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے شب برات کے اجتماع میں شریک ہوں۔
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اجتماع کے بھی کیا کہنے کہ اس میں تلاوت، نعت، مناجات، رغبت انگیز بیان کے ساتھ ساتھ دلحاضر کی عظیم علمی و روحانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں شب برات کی قدر کرتے ہوئے اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہو تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ اور میری دعا ہے کہ میرے مسلمان بہن بھائی خوش رہیں۔